الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں الوفا نیوز کراچی۔ آئل ٹینکر اونر ایسوسی ایشن کی جانب سے حلف برداری کی تقریب کی جا رہی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کون حلف برداری میں شریک ہے اور کس طریقے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہمارے آئی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے حلف برداری کا یہ کام آپ سے یہ لوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ نہیں آئے ہیں وہ اپنے دل و جان سے اس کی خدمت کریں گے۔ قواعد و ضوابط یہ ہمیشہ پاسداری کرنے کا پابند رہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر کرے، اور ہماری ایسوسی ایشن کا جو بھی کام ہو وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ میرا تو ٹائم کا کاروبار ہے، میں تو ٹائم نہیں دے سکتا، تو شاید یہ مناسب نہیں ہے۔ یا کوئی ایک آدمی کہے کہ میں اسپیئر پارٹ کا کام کر رہا ہوں، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں فارغ نہیں ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سپلائی ہر حال میں، چاہے جنگ ہو یا بارش ہو یا قدرتی آفات ہو، اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ٹرانسپورٹ برادری کو پاکستان کے تمام انڈسٹری او ایم سی سے مختلف طریقہ کاروں سے نقصانات پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ برادری پاکستان کی وہ معیشت کمیونٹی ہے جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایف سی سی آئی میں ہمارے ٹرانسپورٹ برادری کی قانونی حیثیت سے 2 نمائندے ہیں۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ آئل ٹینکر اونر ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی جو تقریب تھی وہ فیڈریشن ہاؤس میں منعقد کی گئی تھی۔ فیڈریشن ہاؤس کے نائب صدر نے ان سے جو ہے عہدے کے حلف بھی لیا تھا، اور حلف برداری کی تقریب میں بڑے پیمانے پہ جو ہے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ ایک بات میں آپ کو اور واضح کرتا چلوں کہ اس حلف برداری کی تقریب میں شہر کی مختلف شخصیات نے بھی شرکت کی، اور میں آپ کو ایک چیز واضح کروں کہ جس طریقے سے آئل ٹینکر ایسوسی ایشن کی جانب سے جو تقریب منعقد کی گئی تھی، اس کے بعد جو ہے آئل ٹینکر پورے پاکستان میں دوبارہ سے فعال کر دی گئی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ دیکھتے رہیے الوفا نیوز کراچی۔ اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تھینک یو۔